نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے۔ تو کریم نے اس طرح کیا کہ اپنی تلوار مبارک درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔ صحابہ تھوڑا ادبن سائڈوں پہ ہو کے آرام فرما ہو گئے، حضور بھی لیٹ گئے۔ تلوار مبارک درخت کی ٹہنی سے لٹک رہی ہے، ایک شخص آ گیا، اس نے آ کے نا حضور کی تلوار کو اتارا اور تلوار حضور پر اس نے تان دی۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بات آسان ہے، لیکن اچانک نہ آپ اکیلے ہیں اور ایک بندہ آ کے پسٹل یہاں رکھ دے، نہیں چلے اس سے بھی آسان کرتے ہیں۔ چھت پہ کبھی رات کو بلی بھی ہو نا، اور صرف کمرے میں کوئی بچہ کوئی اٹھا کے کہہ دینا پتہ نہیں چھت پہ کیڑا ہے، تو پھر وہ بلڈ پریشر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے۔ کئی دفعہ نمبر بندہ ملانا چاہتا ہے پر نمبر بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کون سا ڈائل کرنا ہے، کس کو کس وقت ملانا ہے۔ یہ ایک چیز ہے نا جی، چور آ گیا، خوف طاری ہوتا ہے، بندوق اور پسٹل، اور یہ میرا مطلب ہے ایک خوف رکھتی ہیں چیزیں۔ اب آپ بات کو سمجھیں کہ نظریہ ہوتا ہے۔ ایک بندے کو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب تو نا 15 دن مہینے کا مہمان ہے، میری رپورٹیں کہتی ہیں تو مر جائے گا۔ ایک غیر نظریاتی بندہ ہے، وہ بات سن کے مر جاتا ہے، اور ایک نظریے والا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا، تو یہ تو بڑے سال بھی زندہ رہ سکتا ہے، نکالنے کا وقت، کیونکہ نظریے جیا کرتے۔ تلوار اس نے حضور پہ تان لی، محبوب کریم علیہ السلام نے مقدس آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا کہ اچانک ہم پر کوئی پسٹل رکھ دینا۔ وہ میرے ساتھ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت رات کو کبھی سفر پہ، اب تو خیر میپ کی آسانی ہو گئی، کچھ سال پہلے نا کبھی دیر سے کہیں رات کو پہنچتے تھے نا تو کسی سے ایڈریس پوچھنے کو آواز لگاتے تھے تو بندہ بھاگ جاتا تھا، بھئی یہ اندھیرے میں ایڈریس پوچھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ لوگ دوڑ جاتے تھے، کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں گاڑی پہ، اور میرا مطلب ہے کھڑا کرنا ہے۔ خوف اختیاری ہوتا تھا، اور ماحول بھی اس طرح کا ہے۔ تلوار اس نے حضور پہ تانی، آپ توجہ کریں گے، محبوب کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ اس کے لفظ کتنے سخت ہیں، کہتا ہے حضور آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، قریب سے ابھی بھی کوئی نہیں، اور آپ کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، آپ لیٹے ہوئے۔ اب ایک سیکنڈ میں اگر تلوار چلے تو معاذ اللہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، کون بچائے گا؟ یہ نظریہ ہے۔ محبوب نہ لیٹے ہیں، کوئی بے چینی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ حضور مسکرائے۔ یہ کمال، یہ نظریاتی ہوں تو پھر آپ مسکراتے ہیں، پر دشمن تڑی لگائے تو آپ ہنستے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو میرا کیا کر سکتا ہے، میں کوئی لوارث ہوں، میں تو اللہ رسول والا ہوں۔ حضور مسکرائے، کون بچائے گا؟ تو مسکرا کے دھیمے لہجے میں، کوئی جذباتی نہیں، دھیمے لہجے میں حضور نے فرمایا کیا کہا، کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اب اس لفظ میں طاقت ہے۔ وہ درویش نے کہا تھا کہ جو بندہ تم سے کہے نا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اسے ڈرا کرو۔ اس نے سب سے بڑی کورٹ میں مقدمہ درج کر دیا، اور یہ جو لفظ اللہ ہے نا، اس میں تاثیر ہی بڑی ہے۔ ابو علی سینا بہت بڑے سائنسدان تھے، حضرت ابو الحسن خرقانی کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے تو شیخ اپنے مریدوں کو اللہ اللہ بتا رہے تھے، اللہ اللہ سکھائی جا رہی تھی۔ میں کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ کی تقریر سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اب اللہ اللہ سے نکل کے نا خانقاہوں سے تو جہاد کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پہلے وہ خانقاہ تو بتائیں جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے، اب تو سیاست ہی ہو رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ جہاں بھی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ جگہ ہوں، ورنہ وہ مریدوں کے بیچ بیٹھ کے ذکر کرانا، مراقبہ کرانا، وظائف بتانا، ان کے اسباق بدلنا، وہ کہاں رہ گیا معاملہ؟ خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن؟ حضرت ابو الحسن مریدوں کو اللہ اللہ بتا رہے تھے تو ابو علی سینا بھی بیٹھا تھا، تو شیخ نے فرمایا بھی اللہ اللہ کرو گے تو دل نرم ہو جائے گا۔ تو وہ سائنسدان تھا نا، عقل مند تھا، تو کہنے لگا دیکھو مولوی جو مرضی بتا دیتے ہیں لوگوں، ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی، اب نام خدا میں معاذ اللہ کیا تاثیر ہے؟ ایک ہے اللہ کی ذات، آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے میری؟ وہ اپنی عقل کے زور پر اعتراض قائم کرتا ہے، معاذ اللہ کہتا ہے ایک ہے ذات خدا، اللہ تو سارا کچھ کر سکتا ہے،
اور ایک ہے یہاں لفظ اللہ لکھ دیا جائے، یہ تو لفظ بھی اللہ ہے نا، یہ تو اسم اللہ ہے، ذات اللہ تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگا ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی، تو یہ نام خدا میں، میری بات کی سمجھ آ رہی؟ پھر غور کریں۔ اس نے اعتراض قائم کیا، کہنے لگا مولوی کہہ رہا اللہ اللہ کے لفظ سے دل نرم ہوگا، کہنا چاہیے اللہ چاہے گا تو تمہارا دل نرم ہوگا، لفظ خدا۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، توجہ ہے میری بات پر، تو حضرت بھی بڑے علم و حکمت والے تھے، فوراً فرمانے لگے، کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے۔ اب اتنے بڑے سائنسدان کو اتنے لوگوں کے بیچ گدھا کہہ دیا، اس کا تو رنگ بدل گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، ہاتھ کانپنے لگے، مجھے کہہ دیا گدھا۔ جب چند منٹوں میں اس کی کیفیت بدل گئی تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے ابو علی سینا گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرا رنگ بدل گیا، بتا اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے۔ آپ سنیں گے عزیز بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے نا جب اس سے کہا نا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا، تو بڑی تاثیر ہے اس لفظ میں، اللہ بچائے گا۔ بس سرکار کے زبان نور سے جملے نکلے تو اس بندے کا وجود کانپا، تلوار ہاتھوں سے گری، حضور نے اٹھا لی، فرمایا لے بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب تو بتا نا تجھے کون بچائے گا۔ تو دیکھیں اس نے کیا کہا، کہنے لگا اے محبوب کریم علیہ السلام میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ بڑا ہی درگزر فرماتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو پہلے بڑی ڈینگیں مارتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، اب کہتا ہے معاف کر دوں۔ کیا کہا تو نے؟ یا رسول اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، جا پر میں نے معاف کیا۔ تو نظریاتی بنے، چیزوں کو نا اللہ رسول کے سپرد کریں۔ یہ جو ہم دیکھیں، ایک تو دنیا میں اسباب اختیار ضرور کریں پر بھروسہ اسباب پہ نہیں، بھروسہ مسبب الاسباب پہ۔